ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ اہم ایشوز ہیں جو آپ کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے سامنے رکھوں گا. دو پوائنٹ آف ویو ہے, پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ہمارے مہمان اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے, آج بہت بڑی ہیڈنگ بھی ہے, کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے, مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, گورننس میں بہتری آئی ہے, دہشت گردی پہ قابو پایا جا رہا ہے, انصاف کی فراہمی بہتر ہو گئی ہے, سیاسی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں. اچھا, اب دوسری طرف آئیے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ رول آف لا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے, خاص طور پہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ہے. معیشت صرف اعداد و شمار میں بہتری آئی ہے, دہشت گردی میں خطرناک ترین طریقے سے اضافہ ہوا ہے, گورننس مکمل طور پر فیلئر دکھا رہی ہے, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے, بجلی, گیس, پیٹرول اور روز مرہ کی اشیاء یعنی چینی اور گندم یہ سب بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے, دوسری طرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے, تیسری طرف عوام ہے جو عام عوام ہے, اس کی حالت کہا یہ جا رہا ہے کہ ایز اٹ از ہے. اگر حکومت کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر عام آدمی پریشان کیوں ہے, اور اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب بہت برے حالات ہیں تو عام آدمی کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں اس میں ان کا کیا کردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف 5 اگست بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور حکومت کے وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ 5 اگست کو جو بھی وہ کریں گے اس کے لحاظ سے ان کا انتظام ہوگا, یعنی حکومت تیار ہے. آج ہڑتال کی گئی تاجر برادری کی طرف سے, اور وہ ہڑتال اس لیے ہے کہ ایف بی آر نے کچھ قوانین ایسے نامزد کر دیے ہیں جو ان کو قبول نہیں ہیں. اور ایک اور بہت اہم ایشو ہے کہ اس وقت کے پی کے میں سینٹ الیکشن کے اوپر مارا ماری ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے خلاف خود حکومت کے پی کے کی اور اپوزیشن مل کر انتخاب لڑ رہی ہے. اب اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ندیم افضل چند صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی, سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں نیاز اللہ خان نیازی, ایڈوکیٹ, ممبر کور کمیٹی پی ٹی آئی, ترجمان بانی پی ٹی آئی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, سینئر رہنما جے یو آئی, بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے ندیم افضل چند صاحب کی طرف آتا ہوں. سر, یہ آپ کے سامنے حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے اور اپوزیشن کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے علاوہ آج تاجر برادری کی ہڑتال بھی ہے, ادھر آپ کے گندم اور چینی کا اسکینڈل پھر آ چکا ہے, اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں گرنے کے باوجود پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, گیس, بجلی, سارے نرخ بڑھ گئے ہیں. عام آدمی کہاں کھڑا ہے سر, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک عام آدمی کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب عام آدمی تو یقیناً مشکل میں ہے, اسپیشلی انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے, پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی وجہ سے اور گیس کی وجہ سے. یہی انرجی کے 3 سورسز ہیں آپ کے مین, اور یہ تینوں بہت مہنگے ہیں. اور کاسٹ آف پروڈکشن خواب ہو کوئی ویلڈنگ کی دکان والا ہے, یا ایگریکلچر کا کوئی فارمر ہے, یا کوئی چھوٹا کاروبار والا ہے, یا بڑا مل والا ہے, سارے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. دیکھیں, ٹیکسز کی آپ نے برمار کی, کوئی شک نہیں کہ ٹیکسز کے بغیر ملک نہیں چلتے, اور لیکن ٹیکسز کے لیے اشرافیہ کو ذرا قربانی بھی دینی پڑتی ہے.
میں کل وہ ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا مفتاح اسماعیل کا کہ ڈی پی اوز کے اور ڈی سی اوز کے دفتر جس طرح نئے کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں، لاہور میں جائیں تو اربوں روپیہ سیکریٹریٹ پہ لگا ہے، اور ایف ڈی جتنے بھی آفسز ہیں. اب اگر ملک کرائسس میں ہو تو آپ تھوڑا سا اشرافیہ کے جو نخرے ہیں یا جو نمود و نمائش ہے اس کو ذرا کنٹرول کر، عوام کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت مشکل حالات ملک ہے اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ بھی اپنے خرچے کنٹرول کر رہے ہیں. تو پھر تاجروں کی ہڑتال بھی معنی نہیں رکھتی، پھر ٹیکسز دینا معنی رکھتا ہے، نہ دینا جو ہے پبلک اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن جب آپ ایک طرف سے بالکل ہی ایسی زندگی، ایسے خرچے سرکاری طور پہ کر رہے ہیں جن کو آپ کمپیئر امریکہ سے یا دنیا کی جدید ترین جو معیشتیں ہیں ان کے ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر میرے خیال میں عوام کا کیس مضبوط ہے. اور عام آدمی کی بات تو چھوڑیں، عام آدمی کے پاس سوائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کچھ بھی نہیں. اب وہ بھی اللہ کرے بینکوں کے ذریعے ہو جائے، بے نظیر کارڈ بن جائے، تو فارمر کو تو آپ نے رگڑا دے دیا، گندم رگڑی گئی، چاول رگڑا گیا، مکھی رگڑی گئی. 70% لوگوں کی معیشت زراعت سے منسلک ہے. پھر تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے اوپر اب ٹیکسز زیادہ ہیں. دیکھیے ہم بغیر اسمبلی میں اتحادی ہیں، ہم یہی پیٹتے ہیں ان سے کہ تھوڑے سے حالات ٹھیک کریں. لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، لوگ ہمیں بھی کویشچن کرتے ہیں، اور یقین جانیے لوگوں کے جواب دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اب 2025 ہے. آپ ویژن کی بات کریں، آپ لوگوں کو دکھائیں، آسٹیرٹی کی بات کریں، لوگوں کو ایک ترقی کرتے دکھائیں. اب وہ زمانہ گیا کہ آپ اخبارات کے اوپر اشتہارات دے کے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنا اشتہار بازی کر کے تو آپ کہیں گے کہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. لوگ آپ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، ویسے آپ کے اسٹیٹس کے سارا گورنمنٹ کے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں رہی صحیح کسر کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ نے نکال دی ہماری، کیونکہ اتنا موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے. یقین جانے نہ کوئی پتہ ہے بارشیں کب ہونی ہیں اور گرمی کب شروع ہونی ہے، کب ختم ہونی ہے، اور جو ہماری پولوشن کی حالت ہے، جو ہمارے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہیں اس سے ایک آرگنائز، ایک سیولائزڈ گڈ گورننس والی گورنمنٹ نمٹ سکتی ہے، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پراپر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں سلیم بخاری صاحب. سلیم بخاری صاحب، حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اپوزیشن کا بھی رکھا ہے. آج کے پروگرام میں میں نے ایک اتحادی حکومت کے اہم ترین آدمی جو کہ ندیم افضل چند ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سب کے سامنے رکھ دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اوور آل سچویشن سر، عام عوام کے حوالے سے بھی، حکومت کے مشکلات کے حوالے سے بھی، اپوزیشن کے الزامات کے حوالے سے بھی؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر دانش، آپ نے پروگرام میں یاد کیا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں 100% اس کو انڈورس کرتا ہوں. میرے خیال سے انہوں نے اتنی خوبصورتی سے پوری صورتحال کی سمنگ اپ کر دی ہے کہ کچھ بہت کم گنجائش ہے کچھ اور کہنے کی، لیکن میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر تو آئی ایم ایف سے قرضے لینا جو کہ ریسنٹ ماضی میں عیب سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، تو یہ مسنومر ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی تنخواہیں جو ہیں اگر قسط نہ آئی آئی ایم ایف کی تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جائیں گی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پٹرول کی قیمت دنیا بھر میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے. یہاں آپ نے ایک مہینے میں 2 منی بجٹ دے دیے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا بجٹ کے اندر کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. 2 دفعہ قیمت بڑھا کے آپ نے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. بسوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، ٹرین کا کرایہ بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. اور سبزی لینے جائیں تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے سبزیوں کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے. اصل موازنہ یہ ہے کہ کیا عام آدمی جو ہے اس کی حالت پچھلی حکومت کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. میرے خیال سے مجھے تو بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. بازاروں میں جائیں تو آپ جس سے بات کریں وہ قیمتوں کا رونا رو رہا ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو اوور آل صورتحال میری تو خراب ہوئی ہے، اور میں بالکل کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ اب کوسنے لگا ہے حکومت وقت کو
چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ مرکز کی حکومت ہے. دعوے جو ہے نا فگر فجنگ کا الزام پہلے لگا تھا ایک دفعہ, یاد ہوگا آپ کو, اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. فگر کی خوبصورتی سے عام آدمی کی زندگی کسی حال میں بہتر نہیں ہوتی ہے, اور اگر عام آدمی تنگ ہے تو گورننس بھی بری ہے, معیشت بھی بری ہے, ترقی بھی جعلی ہے, اور آپ کے سارے دعوے بھی جعلی ہیں. جی ڈاکٹر دانش. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. میں ذرا اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی بات کر لوں اور پھر ایک دو اور اہم ایشو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. جناب نیاز اللہ خان نیازی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, یعنی آپ کے بانی پی ٹی آئی کے, اور یقیناً اس وقت مین اپوزیشن تو آپ ہیں, ابھی دوسری اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر میں آنا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ اس وقت پاکستان کے حالات کو, رول آف لا کے لحاظ سے, سیاسی استحکام کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, عام آدمی کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا کیا رول ہے, یعنی مثلا اپوزیشن کا کیا رول ہے اس میں اس کی بہتری کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو آج ٹاپک سامنے رکھا ہے, آپ نے وہ عوام جو 25 کروڑ عوام کا جو مسائل ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے سارے دوستوں سے رائے لے رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میڈیا پازیٹیو رول ادا کرے تو ہم سوسائٹی کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کریں, تو جو بھی حکومت ہو, وقت حکومت, ان کا تک وہ بات پہنچے کہ اصل مسائل تو ان لوگوں کے ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں اس سٹیٹ کے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رائٹ آف ووٹ جو ہے ان کو کنسٹیٹیوشن مینڈیٹ دیتا ہے, اور اسی وجہ سے اسمبلی میں حمداللہ صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ سارے جو پہنچتے ہیں ایکچولی ان کا ایڈریس کرنا ہے, لیکن ہم دوسری روایتی سیاست میں لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. میں ندیم افضل چند صاحب اور سلیم بخاری صاحب دونوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے اور وہ پارٹی سے نکل بھی گئے جب لیکن اب جو حکومت ہے کیا اس میں, اور جو جس طریقے سے گندم کے لوگوں پہ رگڑا لگا دیا جیسے ندیم افضل چند صاحب نے کہا, اور میڈیسن کو چھوڑ گئے ہیں, میڈیسن کا, پیٹرول کی قیمتیں, اس ٹائم عوام اتنی مشکل میں ہے ڈاکٹر صاحب کہ یقین کریں کہ لوگوں کا ایک بھر کا شام کا اور دن کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں روزانہ ایک بحث کر کے تنقید کر کے ایک دوسرے کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب رول آف لا آپ نے بات کی, رول آف لا کی, سوسائٹی کے اندر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا اتنے تک آپ بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے. جتنے تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, انسٹیبلٹی ہے معاشرے کے اندر, تو آپ کبھی بھی حکومت کو اچھی طریقے سے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بار بار پھر دوسرے الیکشنوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جب 8 فروری کو ایک پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دے دیا تھا اور وہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس وہ کرتے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا, جن لوگوں کو آپ نے حکومت دی ہے جب وہ عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے تو ان کے عوام کے مسائل کا ندیم افضل چند صاحب اور سلیم بخاری صاحب ان کو تو دکھ ہی نہیں ہونا, کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں. آپ نے اٹھا کے فارم 45 پہ جو الیکشن جیتے ان سے الیکشن لے کے, میں تو نہیں لڑا, نہ میں کوئی ایم این اے کا الیکشن آج تک لڑا ہوں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں بطور ایک پروفیشنل وکیل, بطور آئین کا طالب علم, کہ آپ نے اٹھا کے ان کو الیکشن دے دیا اور ان کو عوام کا کوئی غم ہی نہیں ہے, وہ سارے اپنے اپنے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں. لہٰذا عمران خان کی جو جنگ ہے وہ جنگ تھی رول آف لا کی. وہ اس ٹائم آپ کے سامنے 2 سال سے جیل میں جھوٹے مقدمات میں بند ہے, لیکن ایشو اس کا یہ ہے, ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ ایک ریاست 2 دستور, اور جو عوام کی بات ابھی آپ نے کی ہے, میں نے جب بھی سنا تو انہوں نے کہا کہ عوام کو نیچے سے اٹھانا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا جو آج 78 سال سے چل رہا ہے, اس کی جو خرابیاں ہیں وہ یہی تھیں کہ ایک طبقہ جو سامنے ہے, باقی عوام ساری غریب جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئے ہیں. عمران خان یہ کہتا ہے کہ عوام جو ہے ایکچول آپ کا ساسا وہ ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہے. عمران خان نہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے نہ کسی سرمدار کا بیٹا ہے. آپ اس کی گورنمنٹ نے 2 سال دیکھیں
کسان روک روک کے پوچھتا ہے کہ جو ہمیں ریلیف عمران خان کی حکومت میں ملا وہ نہیں ملا. پہ بھی اس نے کڑی نظر رکھی تھی. تمام ایشوز کو ٹھیک ہے ہم 2-3 سال حکومت کر سکے, رجیم چینج ہو گیا, ہم سے ساری چیزیں چھین لی گئیں, بلہ تک چھین لیا گیا, لیکن ابھی اگر کوئی عوام کی بات کرتا ہے تو اس ٹائم عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ, اور وہی عوام کی پاکستان کی بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب, میں آتا ہوں جناب. اپوزیشن ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے, کبھی لگتا ہے اپوزیشن ہے, کبھی لگتا ہے حکومت ہے, یہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک بڑی آپ بھی مذہبی سیاسی جماعت ہیں, اپوزیشن کا حصہ ہیں, آپ کے ساتھ بھی عوام ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہم دیکھتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں روڈ پہ تو لوگ بھر جاتے ہیں آپ کے ساتھ, اتنے بڑے بڑے معصوم لوگوں کی تعداد آپ کے ساتھ ہوتی ہے, عوام کی تعداد ہوتی ہے, 98% عوام کی تعداد. تو سر آپ مجھے بتائیے کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کو آپ؟ کیا واقعی حکومت معیشت کو بہتر کر چکی ہے, کر رہی ہے, فائٹ کر رہی ہے, گورننس بہتر کر چکی ہے, دہشت گردی کو کنٹرول کر رہی ہے, کافی کام کر رہی ہے مشکلات کے باوجود, عام آدمی کو نکال رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے کلاڑی مار دی. وہ یہ کہ آپ نے سوال ابتدا میں کہا کہ پتہ نہیں ہے JUI کی کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس اینک اور اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں, آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ کی مرضی, لیکن جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے جو 8 فروری کے بعد سب سے پہلے الیکشن کو آکشن کہا اور اس کے خلاف تحریک اور احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا, اور آج بھی وہ احتجاج پر ہے, آج بھی وہ الیکشن کو آکشن کہتے ہیں. حکومت کی طرف سے آفر بھی ہوئی ہے حکومت میں شریک ہونے کے لیے. جمعیت علماء اسلام نے 2 لفظوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اپوزیشن ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کل مولانا صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی ایک فنکشن میں, انہوں نے آج کی حکومت کی کارکردگی کو ناکام حکومت کہا. دوسری بات ہے آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ جب آپ کے ملک میں امن نہ ہو, آپ کے ملک میں سیکورٹی کے مسائل ہو, تو پھر مجھے بتائیے لوگ باہر سے کیسے آئیں گے؟ اور آپ کے حکمران آپ رپورٹ دیکھیے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ رپورٹ دیکھیے مستند کہ ہمارے حکمرانوں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کی جائیدادیں, ان کا کاروبار, ان کا پیسہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے یا پاکستان سے باہر زیادہ ہے؟ تو خود پیسہ انویسٹ کیا ہے پاکستان سے باہر, ان کی پراپرٹی پاکستان سے زیادہ باہر ممالک میں ہے, بینک بیلنس پاکستان سے زیادہ وہاں بینکوں میں پیسے پڑے ہیں, اور پاکستانیوں کے جو اوورسیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے پیسہ لے کے آؤ, اور دیگر ممالک کو کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں کو کہ آئیے یہاں پیسہ انویسٹ کرے. کس طرح انویسٹ کرے؟ آپ بارود پر بیٹھے ہیں, پورے ملک میں امن نہیں ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے, کون پیسہ انویسٹ کرے گا؟ تیسری بات یہ کہ معیشت کے لیے دوسرا عنصر ہے کرپشن. کیا آج کرپشن نہیں ہے؟ نگران حکومت کی دور میں ایک سکینڈل بعد میں آیا, وہ گندم سکینڈل, اس میں 300 ارب روپے کھا گئے. کیا اس کا کوئی حساب و کتاب ہے؟ وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس, میں بریک پہ جاؤں گا, میں بریک پہ جاؤں گا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویسے ایک سجیشن کسی نے دیا تھا, اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں یا جو یہ حکومت میں صدر, وزیر اعظم اور کابینہ میں آتے ہیں, ان پر کوئی ایک چھوٹی سی پابندی لگ جائے کہ وہ حضرات جن کی کاروبار جو کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور جن کی بڑے بڑے زراعت اس قسم کے جو ہیں اس کے مالک ہیں, یہ ان پر پابندی لگ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ حکومت میں ہیں اور یہی ان کے کاروبار ہے, اس پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ اپنے کاروبار کو کیسے روکیں؟ تو میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین, پھر واپس آتا ہوں.
वेलकम बैक। नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, मुझे ये बताइए, दो इशू लेकर मैं आ रहा हूँ। एक तो ये कि जी आपने तहरीक चलानी है और वो तहरीक आपने चलानी है रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और इमरान खान की रहाई के लिए। एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ रहा है। तो जाहिर है जब ये तहरीक आप चलाएंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक तो इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं। और दूसरा सर, ये क्या हो रहा है केपीके में सर, कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर पीटीआई के नाराज अरकान के खिलाफ सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मसलन ये क्या है सर? कहीं हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल जाती है, अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल जाती है, कहीं हुकूमत बंदूक उठा लेती है अपोजिशन की तरफ और कभी अपोजिशन बंदूक उठा लेती है। तभी मैंने ये सवाल किया था कि कभी कोई हुकूमत के साथ होता है तो कभी अपोजिशन के साथ होता है। कैसे देखते हैं सर इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की और अहमदुल्ला साहब ने भी मेरी उस स्टेटमेंट को ये कहा कि ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन हुआ है। देखें डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी उस मुल्क के आप जितने भी इकनॉमिकली आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। सबसे बड़ा मसला जो अहमदुल्ला साहब ने तमाम इस गवर्नमेंट के इश्यूज़ एड्रेस कर दिए, टेररिज्म को कर दिया, शुगर को कर दिया, गंदम के स्कैंडल को कर दिया, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बता दिए, पेट्रोल की कीमतों तक हर चीज़ आवाम को पता है। अब आके देखें कि अगर इन चीज़ों को एड्रेस करना था तो आपके पास अदालतें थीं। देखें, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सबसे पहले देखते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बड़े अच्छे अल्फाज आपने बोले कि जनाजा निकल चुका है। यानी एक आदमी को आपको रोकने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। मैंने डॉक्टर साहब अपनी इस प्रोफेशनल ज़िंदगी में ये कभी नहीं देखा कि आइन का बेसिक स्ट्रक्चर 26वीं तरमीम में जहाँ अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो आपने अंडरमाइन कर दिया है और आप अदलिया को एग्जेक्टिव के नीचे ले गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जितनी चीज़ें मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, हमारे पास एक अदारा था जो मुल्क के तमाम आर्जन के अंदर बैलेंस रखता है, वो अदलिया है। आप अदलिया की आज़ादी आपने छीन ली। अब हमें आप कहते हैं कि आप ना तो हम ट्राइब्यूनल बना के आपके इलेक्शन के फ़ैसले करते हैं। मैं गया था पंजाब ने ट्राइब्यूनल का, फार्मर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने ट्राइब्यूनल बनाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि ख़ुद पार्टी बन जाता था उसने चैलेंज कर दिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसमें हमें कोई टाइम नहीं दिया और वो हमसे वो फैसला भी विड्रा कर लिया और वो आज तक ट्राइब्यूनल जो इलेक्शन एक्ट में 120 डेज़ के अंदर फैसला करना होता है वो फैसले नहीं हो सके। अब मुझे दानिश साहब, ये आवाम का वोट है। ये जो लाख लाख 1.5 लाख वोट चोरी हुआ है ये आवाम का है। अब मेरे पास तमाम फोरम आपने बंद कर दिए। आपने अलकादर का केस, इमरान खान का केस नहीं लग रहा। मैं कहता हूँ एक चलो मुलजिम कहता है मेरा केस लगाओ, आप केस नहीं लगाते, उसको आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो आप दिखाएं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। मैं लार्जर बेंच का फैसला करवा के बतौर स्पोक्स पर्सन मुलाकात के लिए जाता हूँ तो मेरी मुलाकात जेल अथॉरिटी नहीं करने दी। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल 3 जजेस के ऑर्डर को नहीं मानता। तो मुझे ये बता दें कि उस आवाम के पास क्या ऑप्शन है। जो सड़कों पे आते हैं, जो आर्टिकल मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप महज़ब कौमें जो होती हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं और ये अहमदुल्ला साहब मेरे साथ बैठे हमेशा होता है। इन्होंने भी हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमने जगह दी जहां आके प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट। देखें हमारे पास, और कहते हैं कि जी हम तैयारी करके बैठे हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदो, आप तैयारी करके क्यों बैठे हो? एक लोग आते हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं हमारी चोरी शुदा सीटें वापस दो और 26वीं तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है। हम कौन सी गैर आइनी बात कर रहे हैं? तो ये बात हुई। दूसरी बात आपने कहा कि गवर्नमेंट के साथ क्यों बैठे हो। मैं एडवोकेट जनरल था, एक रेफरेंस, 2 रेफरेंस आए प्रेसिडेंट के हमारे टाइम में। एक आया सीक्रेट बैलेट जो था ओपन करना था इलेक्शन का,
جو سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، اور جس پارٹی کے آدمی پیسہ لیتا ہے میں کہتا ہوں اس کو تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ عوام کا ووٹ بیچ رہا ہے. مجھے لاکھ ووٹ کوئی دیتا ہے تو میں جا کے دوسری پارٹی کو مل کے ووٹ بیچ دیتا ہوں. تو ایک آیا کہ ہم نے اس کو اوپن کرو. ہمیں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ کے پی کے میں اپنے بندوں کو پکڑ لیا تھا، ویڈیو آ گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس یہ جو ہمارا اندر کے مسائل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹیسٹ کا یہی طریقہ ہے. جو آپ نے کہا کہ کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیکھیں میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں. ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے، پارٹی کے اندر بھی احتساب کرنا چاہیے. جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ کا بکنے والا، اور پھر دوسرا ریفرنس آیا آرٹیکل 63 پہ، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اپنا ووٹ ہولڈ کر لیں. اب کیا ہوا، آج حمداللہ صاحب بھی کہیں گے، میں بھی ابھی کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ تھے، کہ یہ ایک اچھا ہوا کہ ہارس ٹریڈنگ سے تو بچ گئے نا. لوگوں نے تو اپنا ووٹ بیچنا ہی ہے. جو پاکستانی قوم ہے، ان کو کرپشن جو ہے راس آ گئی ہے. تو کم از کم یہ رستہ رک گیا ہے، چاہے جس پارٹی کا بھی ہو، ووٹ کم از کم نہیں تو آپ بیچے یہ گا سمجھ اور رہے ہارس ٹریڈنگ بند ہوئی ہے. کے پی کے آپ سمجھتے ہیں کے پی کے کی حکومت جی. جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر ناراض اراکین کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، وہ رول آف لا ہے، قانون ہے، آئین ہے، صحیح کر رہی ہے؟ بس ایک جملہ سر، مجھے جانا ہے ذرا آگے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں تو اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی رول آف لا کے خلاف بات ہو، جب ہمارا سلوگن یہ ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو غلط کام ہے. لیکن اس ٹائم جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے سر کہ اس کو یہ بتائیے غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سر یہ ملکی مفاد کی خاطر تو ملک یہ جو سینٹ کا ہو رہا ہے کے پی کے میں، جو آپ کے حکومت مل کر اپوزیشن سے پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کے ساتھ یہ صحیح ہے، قانونی ہے؟ بالکل جو فارمولہ طے پا گیا پارٹی کا، پارٹی کے جو ہیڈ ہے اس نے بھی صحیح ہے سر، یہ صحیح ہوا ہے، صحیح ہے، قانونی صحیح ہے سر. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب ندیم افضل سن صاحب. ایک تو سر یہ 5 اگست کو پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سارے راستے ہمارے بند کر دیے گئے، اس لیے ہم تحریک کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ اس کے اوپر بھی کمنٹس کیجئے گا. لیکن سر یہ بتائیے، یہ جو کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں سر وہی لوگ ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے. میں کسی کا نام مینشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ بتائیے. اور پھر یہ بتائیے کہ یہاں حکومت اور اپوزیشن پھر مل گئی آپس میں. سر کیا کہیں گے؟ جب بیٹھ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. عوام کے مسئلوں کے لیے چند صاحب آپ سے پوچھا ہے، چند صاحب آپ سے. میں یہ تو کہتا ہوں، یہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی گناہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، سلام لینا، مذاکرات کرنے گناہ ہے، ہم صرف ارباب اختیار سے ملیں گے، اس موقف کی نفی ہو. دوسرا جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم دولت مندوں کو، ورکروں کو ٹکٹ دیں گے، ہم جو وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں جس طرح ٹکٹ پی ٹی آئی کے اس سے پہلے بلوچستان میں بھی دیے گئے تھے اور اب بھی جو طرح دیے گئے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ بھی چیز کلیئر ہو گئی کہ میرا خیال ہے پھر بھی اگر کوئی ورکروں کو ٹکٹ دیتا ہے تو روبینہ خالد کو پیو پارٹی نے دیا، یا سندھ میں جس طرح دیے تھے وہ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو پیو پارٹی کی بیس تھی. اب اگلی بات جو آپ نے کی ہے تحریک کی، تحریک تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے پی ٹی آئی تحریک ہی چلا رہی ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا ہے اور اس سسٹم کو بھی اور اس جمہوریت کو بھی ہو رہا ہے. میرے خیال میں تحریک چلانے سے پہلے بڑی اپرچونٹی ان کے پاس آئی تھی. 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، ان کے ذریعے ان کے 26ویں آئینی ترمیم میں ان پٹ شامل ہو گئی، بلاول صاحب سے بھی ان پٹ شامل ان کی ہوئی، اور یہ ایک ونڈو کھلی تھی اچکزئی صاحب کو اور مولانا صاحب کو استعمال کر کے یہ آصف علی زرداری صاحب سے اور میاں نواز شریف صاحب سے مذاکرات کر سکتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کا سیناریو چینج ہوتا. بے شک کسی بھی سیزن سیاستدان سے یا پولیٹیکل ورکر سے پوچھ لیں، یہ اپرچونٹی بار بار انہوں نے مس کی اور امیچورٹی کی وجہ سے. سلیم بخاری صاحب، ایک تو یہ احتجاج کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا سینٹ الیکشن میں سر وہی بڑے بڑے لوگوں کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے، میں کیا بتاؤں اس پر. سر میں چاہتا ہوں آپ کا کمنٹس.
देखिए, पहली बात तो यह है कि सेनेट इलेक्शन के लिए चोर और डाकू जो हैं वो अब काबिल कबूल हो गए हैं, तो ये तो है। अभी चंद साहब कह रहे थे कि सारी सियासी जमातों को साथ लेके चले, अगर उसका यही तरीका है। दूसरी बात हमारे भाई ने की कि रूल ऑफ लॉ का जनाजा निकल गया है, ये ताज़ा नहीं निकला है। रूल ऑफ लॉ का जनाजा बहुत देर पहले निकला है, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको याद कराऊं कि जो गवर्नेंस पंजाब में हुई थी और जो गवर्नेंस पिछले 12 साल से केपीके में हो रही है, तो जनाजा तो ओवरऑल निकला हुआ है, किसी एक खास जगह का नहीं निकला है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन के हवाले से कि जी इलेक्शन लूट लिया गया, जनाब जरा 2018 के पीछे चलें अगर आप, वक्त नहीं है, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता। अगर 2018 का इलेक्शन ठीक था तो फिर 2014 का भी ठीक है, और अगर 2014 का ठीक नहीं है तो फिर 2018 का भी ठीक नहीं है। वही सब कुछ हुआ था जो इस दफा हुआ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अदालती खिलवाड़ वो जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो रहा है वो तो खैर इस वक्त अब सबके सामने और स्क्रूटनी में है, लेकिन जो साकबी अदालतों में हुआ, जो खोसवी अदालतों में हुआ, जो गुलजारी अदालतों में हुआ, जो बंदियाली अदालतों में हुआ, वो इंसाफ था। तो इसलिए कंपैरेटिव टर्म में अगर बात नहीं करेंगे तो आपको अच्छे और बुरे की तमीज जो है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आ जाइए एहतजाज की तरफ। देखिए, सूरत हाल ये है कि अब एक तासुर बन रहा है, मैं ये इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, एक तासुर बन रहा है कि इतने एहतजाज कर लिए हैं पीटीआई ने कि अब उनका वर्कर एग्जॉस्ट हो गया है। और वो लोग ये कहते हैं जिनका ये तासुर है कि जी यही वजह है कि बार बार तारीख बदलनी पड़ रही है, क्योंकि लोग निकल नहीं रहे हैं, और खास तौर से पंजाब से लोग नहीं निकल रहे हैं। ये जो कहते हैं जी कि क्रैकडाउन हो रहा है, ये मुझे बताइए कि कब नहीं हुआ था? कौन सी हुकूमत में अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हुआ था? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल जो कुछ आपने खुद किया था वो अगर आपके साथ हो रहा है तो बेयर करना पड़ेगा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ना माजी के आईने में झांकना बहुत जरूरी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि किसने किस वक्त क्या गलती की थी। तहरीक अब 5 अगस्त और 90 दिन का जो आपस का क्लैश है पार्टी के अंदर, वो सबके सामने है। एक ऐसी पार्टी जो क्लेम भी करती है और थी वो कि लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी पाकिस्तान की, उसके अंदर अगर इतने धड़ों की गुंजाइश है कि वकला के 4 धड़े हैं, सियासतदानों के 4 धड़े हैं, फैमिली के 2 धड़े हैं, इससे अगर पार्टी वो समझते हैं कि मजबूत हो रही है तो मुमकिन है उनका ख्याल उनके तय दुरुस्त हो। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि पार्टी वीकन हो रही है इस किस्म की तकसीम से, और बानी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पार्टी को एक करने के लिए। जी डॉक्टर दानिश। अच्छा बुखारी साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए मैं चाहता हूं अपना हमदुल्ला साहब की तरफ। सर ये बताइए कि अगर आप किसी क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी कैदी नहीं थे, आज कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में सियासी कैदी हैं, और जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो इमरान खान के हवाले से ये है कि उनके मुकदमात को प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं जा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। फैसले करें अदालत जो भी फैसला करना है। तो यहां पर जब आप अदालती और कानूनी सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर एक जमात के लिए कौन सा रास्ता होगा? फिर जाहिर है वो रोड पे आएगी, एहतजाज तो करेगी ना। इस पे जरा कमेंट्स करें सर, मैं आगे चलता हूं। जी मैं कमेंट करता हूं। देखिए डॉक्टर दानिश, गुजारिश, अगर तो तवक्कात ये हैं कि जिस तरह पहले होता था उसी तरह अब की अदलिया में भी होगा, तो ये तो तासुर ही गलत है और तवक्को भी गलत है। ये भी तो हमने देखा ना कि आप पार्टी नहीं है एक पिटीशन में और आपको रिलीफ मिल जाता है। हमने ये भी देखा कि आप एक जमानत के लिए जाते हैं, आपको 12-12 मुकदमात में जमानतें मिल जाती हैं। हमने ये भी देखा कि आप फलां 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 इतने लोगों को आइंदा गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर तो ये तवक्को है कि अदलिया उसी तरह से एक्ट करे, मेरे ख्याल से ये तवक्को भी गलत है और ऐसा अब होगा भी नहीं। तो मेरे ख्याल मेरी एडवाइस तो खैर मैं नहीं कर सकता, मेरी राय ये है कि बानी का ये दावा है कि मैं रिलीफ लूंगा अदलिया के थ्रू, मुझे न डील चाहिए न ढील चाहिए, तो मेरे ख्याल से फोकस फिर अदलिया की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी ठीक है, मैं आता हूं जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब की तरफ। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अपोजिशन एक इशू पर तो बैठ नहीं सकी और वो इशू है रूल ऑफ लॉ, और
عام آدمی کو کے مفاد کے لیے کم از کم ایک آدھ ایجنڈے پہ، یا 2024 کا الیکشن جو ہے وہ غلط ہے، آپ بھی متفق ہیں وہ بھی متفق ہیں، اس پہ نہیں بیٹھ سکے، عوام کو ریلیف دینے پر نہیں بیٹھ سکے کہ عوام کے فائدے کے لیے دونوں جماعتیں مل کر سخت موقف اپنائے، وہ بھی نہیں بیٹھ سکے آپ لوگ. لیکن سر کے پی کے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بھی مل رہی ہے اور بہت خوب مل رہی ہے آپس میں سر، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہر سیاسی پارٹی سے آپ پوچھئے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، 100% آپ سے ببانگ دہل وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے ہر سیاسی پارٹی سے، خواہ بڑی پارٹیاں ہوں یا چھوٹی پارٹیاں ہوں. لیکن جب موقع آتا ہے اقتدار کے حصول تک، پھر ہر سیاسی پارٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے 18 کے الیکشن میں، 25 جولائی 18 کا الیکشن، اس سے پہلے پی ٹی آئی کا مدعا کیا تھا؟ رول آف لا، آئین کی بالادستی، ایک خود مختار جمہوریت اور پارلیمنٹ. لیکن 25 جولائی 18 میں الیکشن کیسے ہوئے، حکومتیں کیسی چلی، قانون سازیاں کیسے ہوئی، کمپرومائز ہوئی. پھر ہم پی ڈی ایم کی شکل میں 10 جماعتیں تھیں، ہم نے کہا جمہوریت کی بحالی، رول آف لا، آئین کی حکمرانی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی. لیکن وہی پارٹیاں جب 8 فروری کے الیکشن ہوتا ہے، جو رول آف لا کے لیے لڑتی رہی وہ پارٹیاں، جمہوریت کے لیے لڑتی رہی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے لڑتی رہی، ایک خود مختار پارلیمنٹ اور قانون سازی کے لیے لڑتی رہی. آپ بتائیے 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہی پارٹیاں کہاں بیٹھے ہیں؟ کمپرومائز سیاست کر رہی ہے. اس ماحول میں کیسے رول آف لا آئے گی؟ ادھر رول آف لا نہیں ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد بالکل وہ پارٹیاں جو اس الیکشن کو الیکشن کہتے ہیں، حالانکہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا، نیلام تھا. اس الیکشن کے نتیجے میں آج وہ حکومتیں کر رہی ہیں، حکومتوں میں بیٹھے ہیں، اور وہ بات رول آف لا اور آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات اور عدلیہ کی آزادی کی بات بھی کر رہے ہیں. جس وقت انگریز یہاں مسلط تھا، انگریز یہاں قابض تھا، ان کی حکمرانی تھی، انہوں نے جو ذرائع استعمال کیے خطے پر قبضے، خطے کی سیاست پر، خطے کی معیشت پر، آج بھی وہی ذرائع استعمال کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے آج اس ملک کی سیاست پر دولت قابض نہیں ہے، آج اس ملک کی سیاست پر طاقت قابض نہیں ہے، آج اس ملک کی سیاست پر، سیاست کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر منافقت قابض نہیں ہے. آج اس ملک کی تمام ادارے طاقت کی تابع نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا قانون کی طاقت نہیں ہے اس ملک میں. اگر واقعی سیاسی پارٹیاں چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی، جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ حکومت سے نکل کے آئیے مل کے رول آف لا کے لیے لڑیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. 2 فیصلے کرنے ہوں گے، یا تو مصر ماڈل اپنانا ہوگا یا ترکی ماڈل اپنانا ہوگا. آئیے فیصلہ کرے، یہ فیصلہ سیاستدان نے کرنا ہے. سینٹ الیکشن پہ تو بتا دیں نا جو کے پی کے میں ہو رہا ہے سر، اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کر دیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سینٹ الیکشن میں ایک اچھا کام تو ہوا ہے نا، ایک اچھے کام کو تو اچھا کہنا چاہیے. یعنی اگر اتنی خلفشار، اتنی انتشار سیاسی پارٹیوں میں ہے، اس کے باوجود سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آئیے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہم روک سکیں، آئیے پیسے کا لین دین اور ریل پیل ہم روک سکیں، آئے خرید و فروخت کا راستہ روک سکے، آئے اس ملین اور بلینئر کا راستہ ہم روک سکے، آئے کارکنوں اور ورکروں کو ہم موبلائز کرے، ان کو آگے لے کے آئیے، متفقہ طور پر ایک فیصلہ کرے. یہ بات صحیح ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے یہ انیشیٹو لیا ہے. سب سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہی کہا، اپوزیشن جماعتیں آپ آج اسی پر متفق ہے، لیکن پی ٹی آئی متفق ہے نہیں ہے متفق، وہ اس کی اندرونی صورتحال ہے، کیا پوزیشن ہے، کیوں نہیں ہے متفق، فارمولا کیا تھا، کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، انہوں نے وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چاروں میں. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.